السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایگری بزنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجد بخاری۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا پر جو ہے خوراک کے مسئلے بڑے ابھر کر سامنے آ رہے ہیں اور دنیا یہ محسوس کر رہی ہے کہ ہم خوراک کی قلت کا شکار ہیں۔ اس احساس کو ہم پاکستان میں بھی محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی یہ بات ابھر کر سامنے آئی ہے کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہم نے اپنی بقا کو مد نظر رکھنا ہے تو خوراک کی خود کفالت جو ہے بہت ضروری ہے۔ خوراک کی خود کفالت میں جہاں ہم سبزیاں اناج اگاتے ہیں وہاں ساتھ ساتھ ایک ذریعہ جو ہے وہ لائف سٹاک بھی ہے، جہاں سے ہم گوشت بھی حاصل کرتے ہیں اور دودھ بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو دودھ جو ہے پاکستان جو ہے بڑے پیمانے پر پیدا کرتا ہے، تقریباً 62 ارب لیٹر جو ہے وہ دودھ ہم پروڈیوس کرتے ہیں پاکستان میں، اور ہم دنیا کے تیسرے چوتھے پانچویں اسی کے لگ بھگ جو ہے بڑے ممالک میں دودھ پیدا کرنے والے ممالک میں شمار ہوتے ہیں۔ لیکن عجیب سی بات ہے کہ اتنا ہم دودھ پیدا کرتے ہیں لیکن ہمارے لوگوں کو پینے کے لیے دودھ میسر نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر عموماً جو ہے یہ شکوہ رہتا ہے کہ دودھ خالص نہیں ہے، دودھ صاف ستھرا نہیں ہے، دودھ کنٹامینیٹڈ ہوتا ہے، دودھ پینے سے بیمار ہو جاتے ہیں لوگ، بچوں نے پینا چھوڑ دی ہے، مائیں بھی اپنے بچوں کو دودھ سے دور کرتی جا رہی ہیں۔ یہ سارے معاملات ہیں، یہ کیوں ابھر رہے ہیں اور پھر وہ کیا طریقہ کار ہے جس سے ہم اپنے لوگوں کو صاف دودھ فراہم کر سکتے ہیں؟ اس سارے صاف دودھ کی فراہمی کے لیے ہمارے ہاں کچھ حکومتوں نے ضابطے بھی بنائے، خاص طور پہ پنجاب اور سندھ میں یہاں پر فوڈ اتھارٹیز کے ذریعے ایسے ضابطوں کا اطلاق کیا گیا تاکہ لوگوں کو جو ہے صاف دودھ پینے کے لیے میسر ہو، یا باقی جو بھی ڈیری آئٹمز ہیں ان کی تشکیل کے لیے صاف دودھ میسر ہو۔ تو صاف دودھ کس حد تک میسر ہے، ان ضابطوں کا اطلاق اگر ہوا ہے تو یہ عام شہری کے لیے کتنے بینیفیشل ہو سکے ہیں، پھر ہمارے جو فارمرز ہیں ان کے لیے ان ضابطوں میں کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے، یا ان کی زندگی مشکل ہو گئی ہے، اجیرن ہو گئی ہے، ان کو کیا حاصل ہوتا ہے یہ سارا کچھ فروخت کر کے، یہ ہمارے آج کا موضوع ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دوں۔ میرے ساتھ پہلے مہمان کے طور پر موجود ہیں ڈاکٹر عذرا سعید صاحبہ۔ آپ ایکسپرٹ ہیں اس سارے شعبے کی اور یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو ریگولیشنز ہیں، جو قوانین ہیں، یہ کس حد تک اطلاق ہو رہے ہیں، ٹھیک ہو رہے ہیں، ان کی جزیات ہیں کیا، یہ قوانین ہیں کیا، اور عام آدمی کو، عام شہری کو اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ دوسرے مہمان موجود ہیں آصف خان صاحب۔ آپ کسان رہنما ہیں، ایک پاکستان مزدور تحریک ہے اس کے سربراہ ہیں، مرکزی ممبر ہیں۔ ان سے بھی جانیں گے کہ کاشتکار کیا فیلنگ اختیار کرتا ہے، کیا رکھتا ہے سوچ کے بھی، یہ جو دودھ کی صورتحال ہے، اگر ہم دنیا میں اگلی صفوں میں موجود ہیں تو ہمارے کاشتکار کی کیا سوچ ہے اور آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ اب آپ خود بھی دودھ پیتی ہیں یا آپ بھی اوائڈ کرتی ہیں، جیسے ہمارے یہاں عموماً جو ہے دودھ پینے سے اوائڈ کیا جاتا ہے؟ نہیں، بچپن سے لے کر آج تک ظاہر ہے دودھ کا تو استعمال انسان کرتا ہے، جتنی مقدار میں بچپن میں کرتے تھے وہ اب نہیں کرتے، لیکن بچپن میں تو زبردستی ہوتی ہے نا جی، والدین نے جو پلا دیا اس دودھ کو پیا، بعد میں ہم دودھ کی ایک ہی شکل دیکھتے ہیں اور وہ شکل ہے چائے، اور باقی تو ہم دودھ سے دور ہو جاتے ہیں۔ دودھ میں روح افزا ڈال کے پئیں، دودھ میں کوئی اور چیز آپ ملا کے ساتھ پئیں، ٹھنڈا برف کے ساتھ پئیں، لسی پئیں۔ اچھی بچوں کی، ہمارے گھروں میں تو ہے ماشاءاللہ، رمضان گزرا ہے تو رمضان میں یہ چیزیں تو عام تھیں۔ کل ہی ہم ہری پور جا رہے تھے تو راستے میں کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھے تو میں نے کہا ہم پنجاب آئے ہیں، لسی پلا دو۔ اس نے کیا اعلیٰ لسی پلائی ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ تو روزمرہ کی زندگی کے ساتھ ہے۔ دہی، دودھ سے زیادہ دہی کا روز کا استعمال ہے، پکنے میں بھی اور ٹھنڈی لسی کھانے میں۔ بائی پروڈکٹس بھی بہت زیادہ ہیں، اور مطلب ہمارے کھانے میں اگر دہی نہ ہو تو ہم پھر بڑے ناراض سے ہوتے ہیں۔ دہی اور اس کی جو خاص شکل ہے رائتا، اس کے بغیر تو کھانا جو ہے وہ ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ تو دودھ جو ہے وہ ہماری مرد حضرات کو شاید نظر نہیں آتا، پکتے وقت ہی دہی پڑتی ہے، وہ آپ لوگوں کو شاید پتہ نہ چلتا، لیکن اس میں بھی ہوتا ہے، ذائقہ اس سے بنتا ہے جو ہم صرف ذائقہ محسوس کرتے ہیں، اس کے انگریڈینٹس کا پتہ نہیں ہوتا۔ آصف صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں اب کاشتکار تو بیچارہ صرف دودھ بیچنے والا ہی رہ گیا، اس کو تو میرا خیال ہے دودھ میسر ہی نہیں ہوتا، یا وہ خود پیتا نہیں ہے، یا پھر وہ ہر جگہ پر پیسے بچاتا ہے کہ جو بھی دودھ پروڈیوس ہو رہا ہے بیچ دوں میں اسے۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ کس حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری سرکار نے اتنا زیادہ جو زراعت اور خاص کر مویشیوں کے ساتھ جو کسان کا جو تعلق ہے نا، اتنا اس کو پیچیدہ کر دیا، خاص کر جو اس کے خوراک جانوروں کی اتنی مہنگی ہو گئی۔ اور دوسری بڑی بات جو چارہ جانور کسان کے پاس اپنا نہیں ہے زیادہ تر۔ آصف صاحب ویسے ہی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ وہ ہر ذریعہ سوچتا ہے کہ بھی کہیں نہ کہیں سے کچھ آ جائیں پیسے تاکہ میں آگے بڑھوں دودھ کے بغیر۔ اس وجہ سے وہ اب میں خود ہمارے گھر میں خود دودھ ہے، میں چھوٹا کسان ہوں،
تو سوچتے ہیں کہ جانوروں کو چارہ بھی ڈالنا ہے، اور اس دنیا کو کچھ لوگوں نے اتنا زیادہ مشکل بنا دیا، آگے اس پہ بات ہوگی کہ کیا وجہ ہے کہ کسان جو ہے، آپ نے صحیح کہا کہ دودھ جو ہے وہ اپنے لیے کام رکھتا ہے، اور آگے کسی زمانے وہ دودھ بیچنے کو گناہ سمجھتا تھا جی، یہ تو میرے اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ہاں یہ تو نور ہے، میں اس کو کیسے بیچوں؟ جی ہاں، اور آج وہ اپنے گھر کے لیے 1 لیٹر بھی دودھ نہیں رکھتا، سارا بھی اٹھا کے جا کے باہر دے کے آتا ہے۔ بلکہ بڑی حیرانی والی بات ہے کہ ہمارے دیہات میں وہ سارا کچھ جو آپ کو میسر ہوتا تھا، شہر سے آپ جاتے تھے تو آپ کو شوق ہوتا تھا وہاں جا کے لسی پئیں گے اور جناب میسی روٹی کھائیں گے اور دیسی گھی دستیاب ہوگا، دیسی مرغی دستیاب ہوگی، خالص دودھ دستیاب ہوگا، وہ سارا ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے دیکھیں اس میں کسان کا قصور نہیں ہے، ایسے سرمایہ دارانہ نظام نے ایسا ایک گن چکر ہے اس کا کہ ایسے دنیا کو ایسا جیسے یہ ریگولیشن دیں، ایسے پالیسیاں آئیں کہ جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں۔ حالانکہ غربت تو اس وقت بھی تھی نا، اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو اس سے زیادہ غربت تھی، لوگوں کو روٹی کے اس وقت بھی مشکلات تھیں، مسائل تھے، لیکن جو وہاں گھر میں جو پروڈیوس ہوتا تھا وہ گھر میں استعمال ہوتا تھا، کم از کم کسان جو پروڈیوس کر رہے اس کے کھانے کے لیے تو میسر ہوتا تھا، اب اس سے چھن گیا۔ ایسے ہوا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ہمارا خاص طور پہ موضوع ہے کہ ہم خالص دودھ جو ہے وہ ہم پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو صاف ستھرا دودھ ہے وہ ہمارے کنزیومر تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا؟ آپ نے بات ہی ایسی شروع کی ڈاکٹر صاحب، آپ نے لفظ ایسا استعمال کیا جس پہ بہت ٹائم گزارا جا سکتا ہے، لفظ کنزیومر۔ یہ لفظ کون سا ہے؟ یہ کون ہے کنزیومر؟ 80% 70% آبادی ہماری دیہات میں رہتی ہے، تو وہ بھی تو کنزیومر ہے نا۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کنزیومر کا لفظ ایک طبقاتی لفظ، ہاں وہ شہروں کے لیے مختص ہو گیا، شہروں کے لیے بھی مختص نہیں ہے، شہروں کی جو ایلیٹ کلاس ہے، جو میں کراچی سے آئی ہوں، ڈیفینس کلفٹن میں رہتے ہیں، اسلام آباد میں شاید ای سیکٹر میں رہتے ہیں، ایف میں رہتے ہیں، وہ کنزیومر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو پاکستانی وہ کنزیومر نہیں ہیں، تو ان کو تو ہم شمار ہی نہیں کرتے، ان کو ہم شمار ہی نہیں کرتے۔ تو اس لفظ پہ ہم جب میرا سارا کام جو ہے وہ دیہات میں ہے، مطلب 25-30 سال سے میں اپنے ملک کے ہر دیہات میں، ہر کونے کونے میں جا کے وہاں کی زندگی معیشت کو سمجھنے کی کوشش۔ تو جب ہم کنزیومر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ کس کنزیومر کی بات کریں، ہے نا۔ تو اگر ہم ڈبیٹ یہیں سے سٹارٹ کر دیں کہ کس کنزیومر کی بات ہو رہی ہے، کیا یہ طبقاتی فرق کی بات ہو رہی ہے، یہ کلاس ڈیوائڈ کی بات ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ مسئلہ ہے۔ لیکن اتفاق ہے کہ جو صاف ستھرا دودھ ہے وہ ماشاءاللہ ان آبادیوں کو مہیا ہے جو دودھ پروڈیوس کرتے ہیں، کم ہے لیکن بالکل صاف ستھرا دودھ ہے۔ اب شہر آنے تک وہ دودھ ضرور کنٹامنیٹ ہوتا ہے، ایڈلٹریٹ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، کئی وجوہات ہیں اس کی، لیکن بنیادی وجہ ہے غربت، ہے نا۔ جو دودھ بیچتا ہے وہ ڈیفینس کلفٹن کی بڑی بڑی کوٹھیوں میں نہیں رہتا، وہ پتہ نہیں کتنے 30 لاکھ کی 40 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھ کے دودھ بیچنے نہیں جاتا، اس کے اپنے مسائل ہیں، اپنے مسائل ہیں۔ وہ بیچارہ ایک جو گاڑی چلاتا ہے، جو بائک چلاتا ہے، اس کے فیول کو بھی وہ پورا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ وہ پانی ملاتا ہے تو میرا سوال یہ اٹھ جاتا ہے کہ وہ پانی کیوں ملاتا ہے نا۔ کوئی بھی ہمارے لیے دودھ پورے پاکستان کے لیے، چاہے وہ شہری ہوں چاہے وہ دیہی لوگ ہوں، دودھ ایک بہت ہی انمول ذخیرہ ہے اور ایک اس کی ہم عزت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے اندر ہے یہ چیز نا، ہمارے مذہب سے جڑا ہوا ہے، ہمارے کلچر سے جڑا ہوا ہے، خوراک کا بڑا ذریعہ بھی ہے۔ خوراک کا مطلب آپ اگر دیہات چلے جائیں تو ابھی کووڈ کے زمانے میں ہم نے پورے پاکستان میں سروے کیا کہ کووڈ میں آپ لوگوں نے کیا کھایا، تو دیہات کے لوگوں نے بولا جن کے پاس جانور تھا کہ اللہ کا فضل رہا کہ جانور تھا تو دودھ تھا، دودھ سے ہم نے دودھ پی لیا، لسی بنا لی، دہی بنا لی، روٹی کے ساتھ بیٹھ کے آدھی روٹی کے ساتھ وہی کھا لیا، تو ان کے گھروں میں شدید قلت نہیں آئی، بھوک اس طرح نہیں آئی جو اور ہم مطلب ماشاءاللہ ہمارے اوپر بڑی ایک کرم رہا نا۔ جن گھروں میں جانور نہیں تھے، جن کے لوگ شہروں میں مزدوری کرتے تھے، وہ شہروں سے گاؤں آ گئے، وہ تو ختم ہو گئے، ان کا تو بالکل حالت خراب ہو گئی۔ تو آپ کا جو سوال واپس آتا ہے کہ کنزیومر، ہاں اگر ایڈلٹریشن ہے، کنٹامنیشن ہے، تو آپ نے انجیکشنز کا ذکر نہیں کیا، میں اس کو بھی بیچ میں لے آتی ہوں۔ انجیکشنز کسان بناتے، کسان تو نہیں بناتا، لیکن کسان کو کوئی مجبور نہیں کرتا کہ آپ لگائیں، کیوں نہیں مجبور کرتے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ہاں تو وہ پاکٹ اس کی کون سی ہے، کون سی اس کی پاکٹ ہے؟ وہ محلوں میں رہتا ہے،
یہ بات تو پھر غربت سے اٹیچ کر دیں، غربت ہی ہے نا. آپ دیکھیں میرا ایک آخری ہے کہ صاف دودھ کے نام سے ایک بہت بڑی کیمپین چل رہی ہے پاکستان. ہاں ہم کبھی یہ کیمپین کیوں نہیں چلاتے کہ سگریٹ بند کر دو؟ سگریٹ بہت اچھی ہے صحت کے لیے ماشاءاللہ. کیمپین تو کسی حد تک وہ بھی چلاتے ہیں لیکن بین کیوں نہیں؟ مجھے پتا ہے، میں ٹی وی دیکھتی رہتی ہوں. بین کیوں نہیں ہوتا؟ یہ تو دودھ بین کرنے کی بات کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. دوسرا پھر یہ کہ آپ انجیکشنز بین کریں. آپ جو چیزیں لگاتے ہیں کسانوں کو وہ آپ مارکیٹ سے ہٹا دیں. سرکار کا کیا کام ہے؟ ریگولیٹ کرنا کام ہے نا. آپ ریگولیٹ کریں. اگر کوئی دودھ میں پانی ملا رہا ہے تو اس کی روزی بڑھا دیں تاکہ وہ یہ کام نہ کرے. مطلب آپ کا خیال ہے کہ دودھ کے پیسے بڑھا دیں؟ دودھ کے پیسے بڑھا دے، اس کو زمینوں کا بٹوارا کر دے. آپ کے ملک کے 5% یہ حکومت پاکستان کا ڈیٹا میں کوٹ کر رہی ہوں، 5% بڑے جو خاندان ہیں، زرعی خاندان ہیں، دیہی خاندان ہیں، ان کے پاس 64% زمین ہے پاکستان کی، زرعی زمین. ہاں چھوٹے کسان کے پاس کتنی ہے؟ سندھ میں تو ہم دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن پنجاب میں اکثر کنال پہ بات ہوتی ہے، ایکڑ پہ بات ہوتی ہے. کسی کے پاس 1 ایکڑ، کسی کے پاس 2، زیادہ تر کے پاس 4 کنال سے زیادہ نہیں ہوتی ہے. اچھا جن کے پاس، اب تو یہاں یہ صورتحال ہے کہ جن کے پاس 5-10 ایکڑ بھی ہے نا جی، 10 ایکڑ والا کاشتکار، اسے بھی روزی دستیاب نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی دستیاب نہیں ہے، اس کو بھی متبادل کو بندوبست کرنا پڑتا ہے. میں ذرا آصف صاحب کو بھی شامل کروں. آصف صاحب، یہ جو دودھ کا ذریعہ ہے، یہ جہاں ہمیں خوراک کا ایک بڑا سبب بن رہا ہے، وہاں لوگوں کے لیے روزگار کا بھی ایک بڑا سبب ہے. اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا دیہی علاقوں میں جہاں پچھلے کافی عرصے میں ہماری زراعت جو ہے وہ کمزور ہوئی، اور بہت سارے علاقوں میں پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے، ان پٹس کی عدم دستیابی کی وجہ سے زراعت پیچھے چلی گئی، لیکن وہاں پھر بھی لوگوں کو لائف سٹاک نے زندہ رکھا. بے شک. اور ابھی بھی ایسی صورتحال ہے کہ بہت سارے علاقوں میں جہاں زراعت نہیں ہے، لوگ جانور پالتے ہیں اور اس سے اپنا گزارا کر لیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو رجحان ہے دودھ کے حوالے سے اور گوشت کے حوالے سے جانوروں کے پالنے کا، اس میں کمی آ رہی ہے؟ کاشتکار اس طرف زیادہ راغب ہو رہا ہے؟ کیا رجحان کیا ہے؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ کمی نہیں آ رہی. ہم سمجھتے ہیں کہ جو جانور ہیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں، اور گاؤں میں خاص کر جانور جو ہوتے ہیں یہ بینک بیلنس ہے ہماری مشکل وقت میں یہ ساتھ دیتے ہیں. ہم بیچ کے ان کو اپنی زندگی کی مشکل کو دور کرتے ہیں. کوئی غمی ہو، شادی ہو، کچھ بھی ہو، تو جانور ہمارے لیے ایک انمول اثاثہ ہیں. دوسری بات کہ کیا اثرات اس وجہ سے کسان کی زندگی بھی پڑے ہیں، خاص کر جانور اگر نہ ہو یا دودھ کا پہ پابندی ہو تو کسان کیا کرے گا. تو محنت کش طبقہ، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ طبقاتی یہ جتنا بھی ہو رہا ہے، یہ سرمایہ دارانہ نظام کے منافع نے ایک طبقاتی جنگ اس کو بنا دیا. تھوڑی تاریخ پہ نظر ڈالے جب ہم سوچتے ہیں کہ محنت کش طبقہ کو کیسے کیسے اس کے جسم پہ وار کیے گئے، اس کو فیصلہ سازی اور معیشت سے دور کیا جا رہا، تو اس کی ایک ہسٹری ہے. پاکستان بننے سے پہلے اب تو آزادی ہے، اب تو یہ میں یہی بات آزادی کی بات آپ کو بتاتے ہیں کہ آزادی کیسی ہے. پاکستان بننے سے پہلے آپ بہتر جانتے ہیں کہ انگریز یہاں کیوں آیا. انگریز نے یہاں قبضہ کیا، تو انگریز کے آنے سے سب سے زیادہ جو نقصان تھا وہ محنت کش طبقے کو ہوا ہے کہ یہاں اس کو غلام بنا کے یہیں سے ساری بات یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ایک بریک ضروری ہے، بریک لے لیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، دودھ پہ بات کر رہے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم دودھ پر بات کر رہے ہیں اور دودھ کے حوالے سے جو ضابطے ہیں وہ کس قدر مؤثر ہیں کنزیومر کے لیے بھی، کاشتکار کے لیے بھی. یہ آج کا موضوع ہے. ہمارے ساتھ ماہرین موجود ہیں. خان صاحب، آپ ذکر کر رہے تھے کہ ابھی جو حالات ہیں وہ شاید کاشتکار کے لیے مشکل ہو گئے ہیں. جی مشکل ابھی بھی حالات ہیں، مشکل ہیں، اور ایک تاریخ ہے انسان کی کہ محنت کش طبقے کے جسم کو مختلف حربوں سے آج سے پہلے بھی کاٹا گیا ہے. میں زیادہ پیچھے نہیں جاؤں گا، میں نوآبادیات کے دور سے بات کرتا ہوں کہ جب انگریز آیا یہاں پہ، اس نے یہاں ساری زرعی جناس یہاں لوٹ کے لے کر جاتا رہا، اور کسان نے سب کچھ پیدا کر کے اس کو دیا اور گیا. جب وہ گیا تو ساری زمین چند لوگوں کے حوالے کر گیا. تو یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتے ہے محنت کش طبقے کی جو اس کی محنت اور اس کی خون پسینے پہ قبضہ، کہ زمین کسانوں سے چھین کے جو ہے وہ ساری ایک مراد یافتہ طبقے کے پاس اب آ گئی ہے، اور وہی مراد یافتہ طبقہ اب ہمارا حکمران بنا بیٹھا ہے ہماری اسمبلیوں میں.
تو جس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحبہ نے جیسے پیسے بولا کہ 5% خاندانوں کے پاس اس وقت پاکستان کی 64% زمین ہے، جو سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ محنت کش طبقہ یا کسان اور مزدور شدید بھوک، غربت اور استحصال کا شکار ہے، تو پہلی وجہ یہ بنی۔ اچھا، جب آزادی ہوگی، آپ نے کہا کہ اب ہم آزاد ہیں، تو آزادی کے بعد کیونکہ وہی مراد یافتہ طبقہ جو انگریز کا مراد یافتہ طبقہ ہمارے مقدر کے فیصلے کرتا ہے، تو 1960 میں اس نے کسان اور مزدور کی محنت پہ قبضہ کرنے کے لیے ایک اور پالیسی ہمیں دی، جس کو ہم سبز انقلاب کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج کسان کے پاس اپنا بیج بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ماحول کا جو ستیہ ناش ہے، اس میں سبز انقلاب کا بہت بڑا فائدہ بھی تو ہوا نا۔ بات کرتے ہیں فائدہ کس کو ہوا۔ ٹھیک ہے، جس کے پاس 2-3 ایکڑ زمین تھی اس کو فائدہ نہیں ہوا۔ میں چھوٹا خود ایک کسان ہوں، اس کی زندگی میں بالکل اس نیچے گیا ہے، کیونکہ آج آپ کو پتہ ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ ایک زرعی ضلع میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کھاد کیسے مل رہی ہے، اس کے کیا ریٹ ہے، مشکل حالات ہیں، ڈی پی یوریا کا کیا ریٹ ہے اور کیسے مل رہی ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں، مشینری اور تیل آپ دیکھیں کہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو کیمیکل اور پیسٹی سائڈ ہیں، اس کی وجہ سے انسان کی زندگی پہ، ماحول پہ، پانی پہ کیا اثرات پڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دوسری وجہ بے روزگاری، مشینری کی وجہ سے۔ آپ کے خیال میں جو پالیسیاں ہیں، جو مقتدر لوگ پالیسیاں بنا رہے ہیں زراعت کے حوالے سے، لائف سٹاک کے حوالے سے، آپ کو اس سے اتفاق نہیں ہے؟ وہ ٹھیک نہیں ہے، ڈائریکشن وہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ وہ اس نے ہماری جو جتنے بھی کسان کے مسائل اور اس کے روزگار اور اس کے جتنے بھی زندگی تھی اس کو درم برہم کیا، اور اس کا فائدہ کسان کو نہیں ہوا۔ آپ نے کہا کہ سبز انقلاب کا فائدہ ہوا، تو ہمارے ملک میں تقریباً 98% محنت کش طبقہ ہے جس کے پاس نہ ہونے کے برابر زمین ہے، اور جو 2-3% یا 5% طبقہ جس کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین تھی، سبز انقلاب نے اس کو جو ہے نا بہت بڑا۔ مزید بات کرتے ہیں، اس میں مزید بات کرتے ہیں۔ آپ کو اس پالیسی سے اختلاف ہے جس سے آج کی پالیسی بھی اسی سطح پر کھڑی ہے؟ وہی ایک دیکھیں، پورا سامراجیت کا ایک نظام ہے، سامراجیت اور ملٹی نیشنل کمپنیاں اور جتنے بھی سرمایہ دار ممالک ہیں نا، انہوں نے ایسے، یہ تو مختلف سی ڈیبیٹ ہے، پھر اس کا رخ بھی جو ہے نا وہ مختلف ہو جائے گا۔ ایسا ہے کہ جو ہمارے دودھ پہ، ہمارے جانوروں پہ قبضہ کرنے والا، یہ صرف پاکستان کی سیاست نہیں ہے، یہ عالمی سیاست ہے، یہ سرمایہ دارانہ اور سامراجی سیاست ہے۔ پلاننگ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، پلاننگ سے ہو رہا ہے۔ دیکھیں، پاکستان مطلب ایشیا ہمارا دودھ پیدا کرنے والا سب سے بڑا خطہ ہے۔ ٹھیک ہے، یورپ میں نہ اتنا زیادہ دودھ پیدا ہوتا ہے، نہ لوگ اتنا زیادہ پیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہاں کیا چیز پسند ہوتی ہے، رات کو وہ لوگ پیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم دودھ پیتے ہیں، ہماری صبح کا آغاز بھی دودھ سے ہوتا ہے، ہمارے دن کا اختتام بھی دودھ سے۔ بہت سارے لوگ رات کو دودھ پی کے نہ سوئیں تو نیند نہیں آتی، وہ اور کوئی چیز پیتے ہیں ان کو نیند آتی ہے۔ دودھ اس لیے کہ یہاں پہ بڑی مارکیٹ ہے دودھ کی، ٹھیک ہے، اور اس وقت اس مارکیٹ پہ قبضہ کرنا، یہ 98% کسانوں کو اس کاروبار سے دور کرنے، اور سرمایہ دارانہ ملکوں کی وہ کمپنیاں اس صنعت پہ قبضہ کرنے کی۔ مزید بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ابھی ہمیں تو یہ پتہ لگا کہ یہ جو ریگولیشنز ہیں، جو قوانین لائے جا رہے ہیں پیور فوڈ کے، خاص طور پہ آپ کو خالص خوراک فراہم کرنی، یہ تو ہمارا اپنا ہی مطالبہ تھا کہ جی ہمیں چیزیں خالص نہیں ملتی اور ایسے ضابطے بنائے جائیں، پابندیاں لگائی جائیں۔ تو اب یہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ویسے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ ضابطے ہیں کیا اس وقت جو لاگو کیے گئے، خاص طور پر دودھ کے حوالے سے؟ اچھا، خوراک میں پانی بھی شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور 80% پاکستانیوں کے پاس صاف پانی نہیں ہے پینے کا۔ ٹھیک ہے، دودھ زیادہ پیتے ہیں یا پانی زیادہ پیتے ہیں، یا آپ پانی کے بغیر تو بڑے لکھے انسان ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ دودھ زیادہ پیتے ہیں کہ پانی زیادہ پیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 80% کو پانی میسر، یہ حکومت پاکستان کا ڈیٹا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قوانین ہمیں چاہیے تھے، پاکستانیوں میں سے کس سے پوچھ کے یہ قوانین بنے؟ کون بیٹھا؟ اور جو سب سے بڑا طبقہ ہے پیدا کرنے والا، وہ اس ملک کا کسان ہے، کیا وہ اس نے شراکت کی؟ قوانین کہاں بنے؟ ان سے نہیں پوچھا گیا، کوئی نہیں پوچھا گیا۔ ٹھیک ہے، پھر دوسری بات یہ کہ قوانین کی جو بیس ہے، جو آصف صاحب نے شروع کی تھی بات، اس کو اگر ہم ایکیڈیمکلی دیکھ لیں، بغیر نے ایک لفظ استعمال کیا امپیریلزم، شاید وہ آپ کہہ رہے ہیں ڈیبیٹ سے باہر ہے، تو ہم اس لفظ کو نہیں استعمال کرتے، ہم ٹیکنیکلٹیز پہ بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ادارہ ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، 1995 میں وہ بنا، اور اس میں زراعت کے اوپر بے تحاشا قوانین ہیں، بے تحاشا قوانین ہیں۔ ایگریمنٹ آن ایگریکلچر ہے، ٹرپس کا معاہدہ ہے جو بیجوں پہ لاگو ہوتا ہے، وہ بہت ساری چیزوں پہ ہوتا ہے لیکن بیج پر بھی ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد 2 شدید ایگریمنٹس ہیں، معاہدے ہیں، ایک ہے SPS سینیٹری اینڈ فائٹو سینیٹری میجرز، اور دوسرا ہے ٹیکنیکل بیریئرز ٹو ٹریڈ۔ ٹھیک ہے،
تو میں نے ابھی آپ سے صرف 4 معاہدوں کی بات کی ہے, اس کے علاوہ بھی ہیں. اور ہم سگنیٹری بن گئے, اور ہم 1995 میں پراؤڈلی سگنیٹری بن گئے, ہم نے کہا کہ اس پہ عمل درآمد کریں گے. اچھا جی, جن نے سگنیچر کیا ان کو پتا تھا کس پہ کر رہے ہیں؟ سوال میرا, مجھے نہیں پتا. وہ تو کہتے ہیں کہ پتا تھا, وہ بھی 500 اس کی بھی ڈاکیومنٹ پوری تیاری کے ساتھ ہم اس پہ گئے. 500 سے زیادہ صفحات پر وہ ایگریمنٹ ہے جو کہ WTO کا ایگریمنٹ کہلاتا ہے. اور جو پیور فوڈ لاز کا میں نے بھی پنجاب کا ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پرنٹ آؤٹ نکالا, کیونکہ وہ ایک دم سے غائب ہو جاتی ہیں چیزیں نا آف اسکرین, تو میں نے کہا پرنٹ آؤٹ لے لو, بعد میں پھر نہیں ملے گا. تو وہ بھی 400 سے اوپر کے صفحات تھے. تو یہ اتنے بڑے بڑے ڈاکیومنٹس ہیں. اور کس زبان میں؟ انگریزی میں. اور آپ تو سارا دن انگریزی خاص طور بولتے ہیں. پہ پیور فوڈ کے جو قوانین ہیں وہ تو اتنے ٹیکنیکل ہیں جی, اور ہمارے تو امی ابو کی زبان انگریزی ہی, آپ کو پتہ ہے نا. ہم نے غلامی ان کی ہوئی ہے اور ہماری زبان بھی وہی ہے. ہمارے والدین کی جو زبان تھی اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ پنجابی بولتے تھے, سرائکی بولتے تھے, اردو بولتے تھے, شاید ہمیں نہیں پتا, لیکن ہم انگریزی بولتے ہیں نا. تو ہماری کسان بھی انگریزی بولتا ہے. تو وہ کس کے لیے وہ بنے, کون ان کو پڑھتا ہے, کون ان کو سمجھتا ہے, وہ سب باتیں علیحدہ باتیں. اب اس قانون میں ہے کیا؟ SPS اینڈ TBT یونیورسل اسٹینڈرڈائزیشن کرتا ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے. جتنی بھی غذا ہے وہ پودوں سے بنتی ہے یا جانوروں سے بنتی ہے, ہم سب کو پتہ ہے. غذا اس بیس ہی وہی ہے نا. اچھا, اب وہ نے کہہ دیا کہ ہم نے اسٹینڈرڈائز کر کے ہوموجینس لاز بنانے ہیں فار سیف اینڈ ہائیجینک فوڈ. SPS اس کو کنٹرول کرتا ہے اور TBT کنٹرول کرتا ہے ٹیکنیکل بیریئرز ٹو ٹریڈ. اور جو آپ انفارمیشن دیتے ہیں نا ڈبے کے اوپر, جو پیکیج فوڈ ہوتا ہے اس کے اوپر جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ ٹیکنیکل انفارمیشن ہوتی ہے, وہ اس کو چیک کرتا ہے کہ یہ ٹو دا اسٹینڈرڈ ہے. اور ہمارا کسان بہت پڑھا لکھا ہے, انگریزی میں ظاہر ہدایت دے سکتا ہے, آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, تو اب سوال ہو گیا فرسٹ آف آل کہ ہوموجنائزڈ دودھ اگر ہم صرف لے لیں تو دودھ 24 آورز میں پیرشیبل آئٹم ہے. ٹھیک ہے, کسان دودھ اٹھا کے اپنے گاؤں سے کراچی تک بھی نہیں آتا. اگر ساہیوال کا کسان ہے, ملتان کا کسان ہے, وہ نہیں آتا, وہ حد سے حد اپنے انوائرمنٹ میں بیچتا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹرانسپورٹ کس کو کرنا ہے؟ پاکستان سے باہر دودھ کس کو لے کے جانا ہے؟ وہ صرف کمپنی جن کو بینیفٹ ہے. ٹھیک ہے, اور وہی ٹریڈ کرتے ہیں. WTO کے قوانین ٹریڈرز کے لیے ہیں, صحیح ہے, نہ فارمر کے لیے ہیں نہ کنزیومر کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بنے ہی ہیں. اچھا, ان کوڈیکس ایلیمنٹیریس ایک باڈی ہے جو کہ FAO کی باڈی ہے, فوڈ اینڈ ایگریکلچر. ایک پہلو تو ہے نا کہ اگر ہمیں صاف ستھرا, نہیں آپ پہلے سن تو لینا میری بات پوری, صاف ستھرے پہ آ رہی ہوں. فوڈ اینڈ, میں نے آپ سے کہہ دی نا 80% پاکستانیوں کو پانی مہیا نہیں. ٹھیک ہے, تو پہلے پانی یا پہلے دودھ, یہ ہمیں ہمارا پرائیورٹی کیا ہے پہلے. مطلب اگر ہمارے پاس کم وسائل ہیں اور ہم نے پورے پاکستان کو پانی پلانا ہے تو پہلی پرائیورٹی ہماری آف کورس کیا ہونی چاہیے؟ پانی ہونی چاہیے. کوئی بھی بڑا سا بڑا ڈاکٹر, دنیا کا عالم سا عالم, ہارورڈ میں پڑھانے والا, آکسفورڈ میں پڑھانے والا, کراچی یونیورسٹی میں پڑھانے والا, وہ یہ نہیں کہے گا کہ دودھ پرائیورٹی اور پانی پرائیورٹی نہیں. تو میں آپ کی پرائیورٹیز کس کے لیے سیٹ ہو رہی ہیں؟ یہ تو یہ کمپنیوں کے لیے سیٹ ہو رہی ہے نا. تو اسٹینڈرڈ, اگر میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا کنٹامنیٹڈ ملک نہیں ہونا چاہیے, اس پہ ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. لیکن آپ ان کی انکم بڑھائیں, ان کو سہولیات دیں کہ وہ آپ کو صاف دودھ لا کے دیں. جو یہ قانون ہے کہ پیسچرائز کرو, پیسچرائز کرنے کا جو قانون ہے, اس کو آسان الفاظ میں ہم پیسچرائز کہتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر ٹیمپریچر پہ جا کے, مطلب اس کو جیسے ہم گھر میں دودھ کو بوائل کر لیتے ہیں, آپ اس کو سمجھیں ہے ہی نہیں نا, بوائل نہیں کر اس بوائل کو وہ بوائل نہیں مانتے. میں آپ کو یاد دلاتی جاؤں, آپ ماشاءاللہ 2 قدم پہ ہڑپا سے, اور سندھ میں موئنجو دارو ہے, اور بلوچستان میں مہر گڑھ ہے. ہماری تاریخیں 5000 سال جو پکی ہیں اس سے زیادہ 40,000 کی بھی ڈاکیومنٹیشن ہے اس ملک میں. اور ہم ہی نے لائف سٹاک کو ڈومیسٹیکیٹ کیا ہے, ہم ہی نے, اور ہم نے یعنی 5000 سال سے تو دودھ پی کے زندہ ہے, ورنہ تو یہ آبادی ختم ہو جاتی. اس سے زیادہ ایکسپیریمنٹل لا ان کو اور کیا چاہیے؟ آپ ایز این ایکسپرٹ, آپ فارماسسٹ بھی ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں ہم پیسچرائزیشن جو خود کرتے ہیں گھر میں بھی یہ پیسچرائزیشن ہوگی نا, ہم 100 ڈگری اگر بوائل کر لیا تو یہ کنٹامینیشن سے پاک ہو گیا نا؟ بالکل پاک ہو گیا. اس میں کیا بچا؟ امریکہ کے 50 اسٹیٹس ہیں جہاں سے یہ ہمارے مائی باپ, ہم سجدہ بھی شاید ادھر ہی کرتے ہیں, مجھے پتہ نہیں صحیح سے, لیکن امریکہ میں 50 اسٹیٹس ہیں. 50 اسٹیٹس میں آپ ان پیسچرائزڈ ملک ڈرنک کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. میں آپ کو قانون نکال کے دکھا دوں گی, ابھی آپ سرچ کر لیں, مل جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے, تو 50 اسٹیٹس میں ان پیسچرائزڈ ملک پی سکتے ہیں. کچھ اسٹیٹس میں سیل پر پابندی ہے, پینے پہ کہیں پابندی نہیں. اگر آپ کی اپنی گائے ہے تو آپ پی لیں, اب اگر وہ مضر صحت ہے تو پھر تو وہ آپ نہیں پی سکتے. یہ جو اب قانون کی پابندی لگنے جا رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بھی فارمر یا کہیں بھی کسی پوائنٹ پر دودھ ایسے نہیں بک سکے گا؟ نہیں بک سکتا.
ان کو سرٹیفکیشن اکارڈنگ ٹو پیور فوڈ لا ریگولیشن 2018 جو کہ پنجاب اور سندھ دونوں میں ہے، آپ کو دودھ اگر بیچنا ہے کمرشلی پیک ہوگا، وہ پیسچرائزڈ ہوگا، پیسچرائز تو ہو گیا نا، ان کے پاس سرٹیفکیشن ہونی چاہیے. اب سرٹیفکیشن کا مرحلہ، جن کے پاس 4 کنال زمین ہے، جن کے پاس 2 ایکڑ زمین ہے، وہ نہیں کر سکتے. تو یہ تو گئے کام سے. اچھا آپ کے ملک میں سب کو فل امپلائمنٹ ہے؟ نہیں، تو لوگوں کے لیے تو ہم نے روزگار کا راستہ ڈھونڈنا ہے، تو اگر وہ چھین لیں گے تو پھر کیسے؟ اس پہ مزید بات کرتے ہیں، بریک لے لیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم دودھ پر بات کر رہے ہیں. ہمارے ہاں جو دودھ جانوروں سے حاصل کیا جاتا ہے پھر اس کو فروخت کیا جاتا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کچھ ادارے کہتے ہیں کہ کنٹیمنیشن ہو رہی ہے، آلودہ دودھ ہے، اور اداروں کی طرف سے ایسے قوانین بنائے گئے ہیں کہ ہم آلودہ دودھ فروخت نہ کر سکیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پروٹیکشن بنیادی طور پہ ہے، تحفظ ہے کنزیومر کے لیے بھی، اور کاشتکاروں کو بھی جو ہے ایک راستہ دیا جا رہا ہے کہ جی وہ کھلا دودھ فروخت نہ کریں، اور کھلے دودھ کی بجائے وہ جو پیسچرائزیشن ہے، مطلب ایک عمل سے گزارا گیا دودھ ہے، اب وہ مارکیٹ میں بکے گا. اس میں کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہیں، یہ اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. آصف صاحب، یہ کاشتکار کا اس پہ رد عمل کیا ہے؟ آپ کیونکہ کاشتکاروں کے رہنما ہیں، تو وہ کیا فیل کر رہے ہیں کہ ان کی کوئی روزی پر مسئلہ پیدا ہونے جا رہا ہے اس سے، یا وہ ایزی فیل کر رہے ہیں، یا اس پہ سخت رد عمل ہے؟ کیا صورتحال کیا ہے؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، کسان اس قانون کو یا اس پالیسی کو سختی سے رد کرتے ہیں، اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. یہ سراسر چھوٹے اور بے زمین کسانوں کی روزی کو ان کے پیٹ پہ لات مارنے والی بات ہے. یقین مانیں، کسان یا ہم اپنے گاؤں کی بات کرتے ہیں تو دودھ اللہ کا نور ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ملاوٹ کرنا ہم تو مطلب اس میں اتنا کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس میں ملاوٹ کوئی اس کا درمیانی راستہ نکل سکتا ہے کہ بھئی ہم چلیں کوئی ادارے قانون سازی بھی کریں اور کاشتکار کا بھی تحفظ ہو جائے. ضرور اس پہ اگر جو کچھ لوگ جو اس میں کر رہے ہیں ان کے حالات بھی دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ یہ اقدام کر رہے ہیں، اس میں ملاوٹ کر رہے ہیں. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے مسائل کو بھی حل کرے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ کیا اثر پڑے گا کسان کی اس قانون کی وجہ سے، تو پہلے میں نے بات کی آپ سے کہ سبز انقلاب کی وجہ سے ہمارے بیج تو ختم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، مہنگائی اتنی ہوئی ہے سبز انقلاب آپ کے خیال میں اب یہ دودھ کو ختم کرنے کی سازش ہے؟ یہ دوسرا ایک ہمارے اوپر وار ہے، ہماری روزی پہ وار کیا ان سرمایہ داروں نے ایسے قوانین اور پالیسیوں کی وجہ سے کہ آج ہم اپنے قیمتی جانور جو ہمارے سائی وال کی قیمتی گائے جس کا کوئی آپ کو میز پر بٹھا کے قانون بناتے، آپ کا مشورہ بھی شامل کر لیتے، تو پھر میرے خیال میں کوئی اعتراض نہیں. ہماری پاکستان کسان مزدور تحریک کی جو اصل لڑائی یہی ہے کہ دنیا میں بلکہ پاکستان میں ہم 98% ہیں چھوٹے اور بے زمین کسان ہیں، پورے ملک کو چلانے والے عام ہیں. اور پاکستان کسان مزدور تحریک چھوٹے اور بے زمین کسانوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. تو ہمارا بڑا مطالبہ یہی ہے کہ پاکستان کی فیصلہ سازی پر بھی ہمارا اختیار ہو، اور جو پاکستان کی زمین ہے یہ 5% گرانوں کے قبضے میں ہے، تو ہم مزاحمت کے ذریعے اپنا یہ زمین کا حق بھی پاکستان کسان مزدور تحریک جو ہے، جب تک زمین پاکستان کی تقسیم نہیں ہوگی تو پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوتے گے، اور ایسے قوانین مزید بنیں گے، یہ رکے گے نہیں. کیونکہ سرمایہ دار کو صاف پانی، یہ صاف دودھ والا تو ایک انہوں نے ویسے شوشہ چھوڑا ہے. اگر انہوں نے دودھ صاف چاہیے تھا تو پہلے تو اس قوم کو پانی صاف دیتے. اس پہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے ہیں نا جی، ڈاکٹر صاحب یہ اصل میں کنٹیمنیشن اور پانی ملانا یہ ایک ہی چیزیں ہیں یا کوئی مختلف چیز ہے؟ دیکھیں ہر گوالا جو ہے وہ پانی ہنی ملاتا ہے اپنے نقصان کو سامنے رکھ کے کہ جی کتنا ہو رہا ہے. ہم چاہتے بھی ہیں سستا دودھ ملے، اب سستا دودھ وہ کہتا ہے جی مجھے وارے نہیں آتا تو وہ پانی ملاتا ہے. تو یہ پانی ملانا کنٹیمنیشن میں شمار ہوگا نہیں ہوگا؟ کیونکہ پورے پاکستان کی جو عوام ہے اس میں سے صرف 20% عوام کو صاف پانی میسر ہے، 80% کو میسر نہیں ہے. تو ان میں گوالا بھی شامل ہے. اگر وہ پانی ملا رہا ہے تو وہ وہی والا پانی ہے جو حکومت پاکستان پورے پاکستان کو پلا رہی ہے. اگر وہی کنٹامنیٹڈ ہے تو پھر تو اعتراض کی کوئی بات ہی نہیں ہے، ہم تو ویسے ہی وہ پانی پی رہے ہیں، وہ دودھ میں بھی پی لیں گے. ٹھیک ہے، تو اصل میں کنٹامنیشن ہے، اس سے انکار کرنا میرے خیال سے بددیانتی ہے، عوام کے ساتھ بھی اور ہم سب کے ساتھ بھی. لیکن ایشو کنٹامنیشن کا صرف سمٹم ہے.
جو اصل اگر آپ نے ڈائگنوسس پہ جانا ہے کہ کسان یا گوالا پانی کیوں ملاتا ہے، تو شاید میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ جو کسان آتے ہیں، جو چھوٹے مزدور آتے ہیں دودھ بیچنے کے لیے، وہ مرسیڈیز بینز میں، بی ایم ڈبلیو میں اور ساری دنیا جہاں کی جو بڑی بڑی گاڑیاں جن کے شو رومز کراچی میں اور ملتان میں کھل گئے ہیں، اس میں وہ بیٹھ کر نہیں آتے. ٹھیک ہے نا. یہ اچھا چلیں پھر تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم کسان کی سطح پر جا کے سوچیں تو اس کے پاس ٹرانسپورٹیشن کے لیے مناسب انتظام نہیں ہے، اس کے پاس وہ ڈبے مناسب نہیں ہیں جس میں وہ دودھ کیری کر کے لاتا ہے. یہ غلط کہانی ہے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹمپریچر بھی جو ہے نا وہ بھی کیونکہ اس پہ اثر انداز ہوتا ہے اور جلدی دودھ خراب ہو جاتا ہے. یہ ایشوز تو ہے نا؟ نہیں، یہ ایشوز نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری تاریخ 5000 سال پرانی ہے. ہم آج سے دودھ نہیں پینا شروع ہوئے. بڑی بڑی کمپنیوں کی ویب سائٹس پہ چلے جائیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم 150 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. تو پاکستان کا گوالا تو 5000 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم کو ان کی ایسی باتوں میں، اس فریب والے جال میں جس میں اصلیت نہیں ہے. ڈبے آپ جا کے کسانوں کے دیکھیں، ڈبے جس میں دودھ بک رہا ہوتا ہے. میں کبھی راجن پور میں ہوتی ہوں، کبھی میں ملتان میں ہوتی ہوں، میں کبھی ساہیوال میں ہوتی ہوں، سندھ کے کئی اضلاع میں میرا تقریباً روز کا آنا جانا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، وہاں ڈبے آپ خود فارماسسٹ ہیں، کوئی کیمیکل سے بھی دودھ بنایا جا رہا ہے، کچھ لیبارٹریز میں بھی خلیوں کے ذریعے جو ہے وہ دودھ کے دنیا بھر میں تجربات ہو رہے ہیں. پاکستان میں تو خیر وہ انہوں نے گھروں میں فیکٹریاں لگا رکھی ہیں. یہ تو ایشو ہے نا؟ نہیں، یہ ایشو کس کا ہے؟ یہ سرکار کا ایشو ہے نا. ٹھیک ہے. اگر اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کے پیچھے سرمایہ کون لگا رہا ہے؟ سرمایہ چھوٹا آدمی نہیں لگا سکتا. اور اگر کہیں ہو رہی ہے تو اسے روکنا چاہیے. اس میں تو میں نے آپ سے کہا نا، یہ تو بددیانتی ہے. ہم تو بالکل اس کے حق میں نہیں ہے کہ عوام کو خراب دودھ ملے. لیکن جب وہ بات گوالے کی کرتے ہیں اور جب وہ بات کرتے ہیں ہمارے کسانوں کی، تو ہم اس پہ بالکل سننے کو بھی ہم تیار نہیں ہیں. کیونکہ آپ کا جو پورا اناج ہے، جو آپ کی سبزیاں ہیں، جو آپ کے پھل ہیں، وہ ہمیں مرہون منت کسان کے ملتے ہیں. اگر اس کی کمر ٹوٹے گی تو ظاہر ہے ہماری معیشت آپ تو اسی کی کمر توڑیں نا. ان نے کاٹن کی مثال آپ کو دی تھی. کپاس ہم لوگ سلور گولڈ تھا ہمارا، آپ کو یاد ہوگا، اور وہ نے مائنس کر دیا. بی ٹی کاٹن لے کر آئے، جینیٹکلی ماڈیفائڈ سیڈ لے کر آئے، بی ٹی کپاس اس کو کہتے ہیں یہ لوگ. آپ کے یہاں اس وقت آپ امپورٹ کر رہے ہیں. امپورٹ میں کس کو فائدہ ہے؟ یہ آپ کو سوچنا چاہیے. یہ سوال ٹیکنیکل نہیں ہے، یہ پولیٹیکل ہے. 1/3 رہ گئی ہے ہماری پیداوار نا، ظاہر ہے، اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. not even in 10 years. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسی تجاویز ہیں جس سے ہم مطلب ہے کہ ایک ایسا راستہ نکل آئے جس میں ہم کنٹیمنیشن کے ایشو کو بھی ایڈریس کر لیں اور ساتھ جو ہے ہمارا کسان بھی محفوظ رہ سکے؟ جی دیکھیں، میرے ادارے کا نام ہے روٹس اور ایکویٹی. ایکویٹی کا مطلب یہ ہے کہ کمزور کو آپ لیوے دو اور مضبوط کو آپ پیچھے کرو. یہ ایکویٹی ہے. ایکول نہیں ہوتا، ایکویٹی ہے. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کسان کی مدد کر دو، اس کے گھر میں اتنا ہو کہ وہ 3 وقت کا کھانا کھلا سکے اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں بھیج سکے. کوئی پرائمری اسکول کے بعد اپنی بچیوں کو اسکول نہیں بھیجتا کیونکہ دور جانا پڑتا ہے، بچیاں نہیں جا سکتی. ہمارا ماحول ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں سیفٹی ایشوز اتنے ایکیوٹ ہیں. اگر وہ اس کا بچہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ کیوں نہیں پانی ملائے گا؟ اس کو ملانا ہے، اس کو تو اپنی انکم پوری کرنی ہے نا. تو آپ نے اگر جیسے کہ آصف خان نے فرمایا لینڈ ڈسٹریبیوشن، ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف لینڈ کر دیں. جو حاوی ہیں ہمارے اوپر برٹش کلونیل زمانے کے جاگیردار، ان کو ختم کر کے جو ریئل ٹلر ہے، ٹلر کو آپ اتنی زمین دیں کہ وہ ڈیسنٹ لائیولیہڈ، جو کہ ہیومن رائٹس کے چارٹرز میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، ڈیسنٹ لائیولیہڈ ہمارے ہر بندے کا حق ہے. اور اس کا جو آپ کا زر مبادلہ کما کے دیتا ہے، جو آپ کو خوراک کھلا کے دیتا ہے، جو آپ کی زمینوں کو ماشاءاللہ یہاں سے وہاں تک کتنی ہری بھری فصلیں. اب تو ویسے بھی بڑا واضح ہو گیا ہے کہ خوراک کے بغیر گزارا ہے نہیں. اور نہیں، دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں کہ جو کیمیکل خوراک اگا رہے ہیں کمپنیاں، جن کی بیجیں آپ لا رہے ہیں اور امپورٹ کر رہے ہیں، ہائیلی ایکسپینسو اور ناکارہ، کیونکہ اس میں آپ یوریا اور ڈی اے پی نہ ڈالیں، مزید الٹی سیدھی کیمیکل نہ ڈالیں تو وہ نہیں اگتی. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، آپ کھانا نہیں کھا رہے، آپ کیمیکلز کھا رہے ہیں. تو وہ اس کو آپ ریپلیس کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ بہتر ہے اور ہمارا اصلی دودھ غلط ہے. پھر ہماری پروڈکشن تو بہت کم نیچے چلی جائے گی اگر آپ کے فارمولے کو ہم تسلیم کریں. تو ہم نے میرے بھائی، آپ کبھی گئے ہو کسی ہسپتال میں؟ ظاہر ہے وہ بھی بھرے پڑے. جی ہاں، وہ کہاں سے ہرے پڑے؟ وہ کیوں بھرے پڑے؟ آپ کے ذہن میں کیا تجاویز ہیں کہ ہم ایک ایسا درمیانی راستہ نکالیں کہ ظاہر کنٹیمنیشن ایشو. اچھا، ہم نے اس ایشو کو
اتنا سینسٹائز کیا ہے کہ میں اگر دودھ پینے والا بندہ ہوں تو میں پریشان تو ہو جاتا ہوں کہ بھئی یار میں جو گوالے سے دودھ دے رہا ہوں پتہ نہیں اس میں کیا ہے, یہ ٹھیک ہے, خالص ہے, نہیں ہے. میں ٹرسٹ کرتا ہوں کہ میں ٹیٹرا پیک لے کے آؤں یا بند دودھ لے کے آؤں تاکہ جو ہے وہ مجھے میری صحت ٹھیک رہے. اور اب آپ کے ذہن میں کوئی ایسا درمیانی راستہ؟ ڈاکٹر صاحب راستہ واضح ہے. بصیرت ایک محنت کش طبقے کے جب ہم سوچتے ہیں, دیکھیں دنیا چل رہی ہے محنت کشوں کے, مطلب آپ بھی محنت کش ہیں, آپ بھی آج 5 بجے تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جو لوگ سارا دن گرمی سردی جنہوں نے کبھی نہ دھوپ دیکھی ہے نہ بارش دیکھی ہے, وہ 2% طبقہ وہ ہمارے وسائل پر بھی حاوی ہے, ہمارے فیصلہ سازی پر بھی حاوی ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ جو محنت کش طبقہ ہے جس میں آپ بھی شامل ہیں, کسان بھی شامل ہیں, مزدور بھی شامل ہیں, وہ اس ملک کے وسائل پر بھی ان کا اختیار ہو, اس ملک کی فیصلہ سازی پر بھی اختیار ہو. تو حال تو یہ ہے ان کو تحفظ دیا جائے اور ان کا حقوق دیے جائیں, حقوق دیے جائیں اور فیصلہ سازی بھی ان کے اختیار, فیصلہ سازی بھی ہو, فیصلہ سازی بھی. ٹھیک ہے. تو اس حال کے علاوہ اگر اور کوئی ٹیکنیکل حل اس کا نہیں ہے. آپ کی تنظیم ہے, باقی کاشتکاروں کی مختلف تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, کوشش تو حکومت کرتی ہے کہ ان کو شامل کیا جائے فیصلہ سازی میں. حکومت تو کبھی نہیں کرے گی. اچھا, یہ نظام ہی سرمایہ دارانہ نظام ہے, یہ منافع پر مبنی نظام ہے, اور ان جو لوگ یہ پالیسیاں بنا رہے ہیں ان کا واحد جو ان کا جو ایمان ہے وہ منافع ہے, اور منافع سب سے بڑا استحصال ہے. اور پاکستان کسان مزدور تحریک, آصف صاحب منافع ہوگا تو کوئی سرمایہ کاری کرے گا, اگر منافع ہوگا تو آپ کا اور میرا استحصال کرے گا. مزدور کے استحصال اور ظلم کے بغیر منافع نہیں ہے. جو جتنی محنت کرتا ہے اس کو اتنا حق ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب چلیں آپ ایک سائنٹسٹ بھی ہیں, ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک تو دودھ کے اندر جو ہے ملاوٹ ہو رہی ہے, اس کی بائی پروڈکٹس میں ملاوٹ ہو رہی ہے, تو پھر اس کو بھی تو روکنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہونا چاہیے نا جی. چلیں آپ کے خیال سے جو کمپنیاں بنا رہی ہیں اس میں ملاوٹ نہیں ہے, اس کو کون ٹیسٹ کرتا ہے؟ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کون, نہیں اس کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرتا ہے؟ کون سا انڈیپینڈنٹ گروپ ہے جو کہ ان کے اندر جا کے کہہ سکے کہ یہ ملاوٹ نہیں کرتے؟ اچھا مجھے یہ پتہ ہے, میں نام نہیں لوں گی, کہ بڑے ہمارے یہاں پروفیشنلز کو گھماتے ہیں, وہ کمپنی والے یہاں تک لاتے ہیں, آپ کے ملتان آتے ہیں, ساہیوال آتے ہیں, سب جگہوں پر جاتے ہیں, ظاہر ہے وہ اپنے تو ان کے پاس تو وسائل ہیں, 20 کا وفد لے کے لاتے ہیں. چلیں اب جو دودھ پینے والا ہے, دودھ پینے والا ہے, اس کے لیے کوئی میسج ہے کہ جی اس کے لیے یہ میسج ہے, اس کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ اپنے گوالوں سے بات کریں, ان کے ایشوز سمجھیں, ان کی انکم کو ایکسپلور کریں, اور ان سے پوچھیں کہ ہم آپ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں وداؤٹ کنٹامنیشن. مدد تو یہی ہے کہ وہ کہے گا 30 روپے کلو بڑھا دیں, تو وہ بڑھا دیں نا. ہمارے بچے جا کے وہ ایک آلو کی چپس لیتے ہیں نا, آپ کے ملتان میں گگا رہے ہیں کمپنی والے, آپ کو پتہ ہے, مرضی کے پیسے دیتے ہیں, تو وہ اتنی سی چپس کے وہ پیسے دیتے ہیں. وقت ختم ہو گیا جی, بس ایک اضافہ تھوڑا سا. میں پاکستان کسان مزدور تحریک کا ایک کارکن ہوں. پاکستان کے بہت سے گاؤں میں جاتے ہیں ہم. کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ میں خوشی سے ڈبے کا دودھ پی رہا ہوں, بلکہ بہت زیادہ اس کی سے نفرت کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں زبردستی اس طرف لایا جا رہا ہے, مجبوری ہو گئی ہے. بہت کم لوگ ایسے ہر وقت میسر بھی ہے نا, یہ بھی ایک مسئلہ ہے جی. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین, ہم نے دودھ پر بات کی ہے. ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے دودھ کے حوالے سے بڑی ایک فضا ہے کہ ہم جو کھلا دودھ استعمال کر رہے ہیں وہ صحت مند نہیں ہے اور آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے, اس لیے بند دودھ آپ استعمال کریں, اور وہ دودھ جو پروسیس ہوا ہے اس پہ حکومت نے قانون سازی بھی کی ہے. دونوں طرف کی رائے ہیں کہ کچھ لوگ اس قانون سازی کو اچھا کہہ رہے ہیں, کچھ کاشتکار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا استحصال ہو رہا ہے, اور جو نظام آگے لایا جا رہا ہے اس سے بہت سارے مسائل جنم لیں گے. آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ بہتر کیا ہے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.